کیا یہ کائنات کسی بھی چیز کے بغیر پیدا ہو گئی تھی؟ اٹ کیم فرام نتھنگ، نہ میٹر نہ انرجی، کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں، زیرو زپ ناڈا؟ یا اس کائنات نے خود کو بنایا تھا، اٹ کریٹڈ اٹ سیلف؟ یا اس کائنات کو کسی ایسی چیز نے بنایا جو خود کریٹڈ ہو؟ یا اس کائنات کو کسی ایسی چیز نے بنایا ہو جو انکریٹڈ یعنی غیر تخلیق شدہ ہو؟ السلام علیکم، میں ہوں مصور مرتضیٰ اور آج ہم جائزہ لیں گے انہی سوالوں کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پیغام کی روح شان والی۔ چلیے پڑھتے ہیں یہ بڑی کتاب خالی، فسق والی، عیب والی یا شان والی۔ چھوٹے سے خوردبینی پارٹیکل سے لے کر وسیع کہکشاؤں تک، اسپیس، ٹائم، لائف کے وجود تک، دس یونیورس از ایوری تھنگ۔ لیکن ہاؤ ڈڈ اٹ آل بگن؟ ان سب کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس کائنات کی ابتدا ہر چیز کی ابتدا ہے۔ دنیا بھر سے متعدد سائنٹیفک تھیوریز کے علاوہ تخلیق کے کئی افسانوں نے کائنات کے پراسرار ابتدا کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم سب سے زیادہ وائڈلی ایکسیپٹڈ وضاحت دا بگ بینگ تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے مطابق اس کائنات کی شروعات ایک گرم اور فل آف انرجی اور ڈینس پوائنٹ سے ہوئی جو کچھ ہی ملی میٹر چوڑی تھی، اور یہ ایک سپر چارج بلیک ہول کی طرح تھی۔ تقریباً 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے یہی ٹائنی سنگولیرٹی وائیولنٹلی ایکسپلوڈ ہو گئی، جس دھماکے سے، جس بینگ سے تمام میٹر، ٹائم، انرجی اور اسپیس وجود میں آئے۔ یہی بات اللہ پاک قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرمایا۔ کافر نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین اس سے پہلے کہ ہم ان کو الگ کر دیتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ہو گئی وہ باتیں کہ ہاؤ ڈڈ اٹ آل بگن، لیکن کیا سائنس کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ یہ شروعات، یہ بگننگ، یہ ابتدا آخر ہوئی کس چیز سے؟ بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا؟ یا جو سوالات شروعات میں ہوئے ان سوالات سے کریشن آف دا یونیورس کا کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ ان کے بقول میٹر یعنی سارا مادہ، انرجی، ٹائم اور اسپیس کی کریشن ہی بگ بینگ کے بعد ہوئی ہے۔ تو آخر کس چیز میں بگ بینگ ہوا؟ کیا چیز تھی جس میں بگ بینگ ہوا؟ ان سب چیزوں کا پرائمری سورس کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں سائنس پہ۔ So Stephen, everyone wants to know what was around before the Big Bang. Nothing was around before the Big Bang. If you add up all the spins of the galaxies, what do you get? 0. So in other words, the universe has 0 spin, 0 charge, and 0 matter energy content. In other words, the universe is for free. The philosophers in ancient times used to say, how could something arise from nothing? And what's amazing to me is that the laws of physics allow that to happen. And it means that our whole universe, everything we see, everything that matters to us today, could have arisen out of precisely nothing. جی ہاں، سائنس کے مطابق اٹ کیم فرام نتھنگ، لیکن اس بات میں فلاز بہت ہیں، کیونکہ سائنس اس بات کا جواب نہیں دے سکتی کہ کیسے کوئی چیز کسی بھی چیز کے بغیر پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ 0 یعنی صفر پلس ایک اور صفر پلس کچھ اور صفر ملا دیجئے تو ہمیں صفر ہی ملے گا، نہ کہ اتنی بڑی کائنات۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کائنات نے خود کو بنایا؟ اٹ کریٹڈ اٹ سیلف؟ تو سائنس کے مطابق یہ بات ناممکن سی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کائنات ایک ہی وقت میں تھی بھی اور نہیں بھی۔ کوئی سینس بنا؟ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ کیا آپ کی ماں خود کو جنم دے سکتی ہے؟ آبویسلی نہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کائنات کو کسی ایسی چیز نے بنایا جو خود کریٹڈ ہو؟ اٹ واز کریٹڈ بائی سم تھنگ ایلس کریٹڈ؟ ہو سکتا ہے، شاید، لیکن کیا اس بات کو صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ چلیے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ یونیورس یعنی یونیورس 1 جو بنا ہے یونیورس 2 سے، تو پھر یونیورس 2 بھی کسی سے بنا ہوگا یعنی یونیورس 3 سے، اس کے بعد یونیورس 3 یونیورس 4 سے،
اور یونیورس 4 یونیورس 5 سے. اسی طرح یہ ہمیشہ کے لیے چلتا جائے گا. اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ میں ایک آرمی آفیسر ہوں اور میں ایک مرڈرر کو شوٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنے سے بڑے افسر سے اس کو شوٹ کرنے کی پرمیشن مانگوں گا. تو جب میں اپنے بڑے آفیسر سے اس مرڈرر کو شوٹ کرنے کی پرمیشن مانگتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بڑے آفیسر سے پرمیشن لینی ہے, اور اس کا بڑا آفیسر دوسرے بڑے آفیسر سے پرمیشن لے گا, اور اس کا بڑا دوسرے سے بڑے تیسرے. کیا میں اس مرڈرر کو کبھی شوٹ کر پاؤں گا؟ نہیں, کیونکہ اگر یہ کائنات کسی اور کائنات سے بنی ہوئی ہے اور یہ والی کسی اور سے بنی اور الٹیمیٹلی یہ سلسلہ چلتا رہے, تو آپ کو فرسٹ پلیس میں یہ کائنات کبھی نہیں ملے گی. آخری جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ دس یونیورس از کریٹڈ بائی سم تھنگ انکریٹڈ. یہ کائنات کسی ایسی چیز کی بنی ہوئی ہے, کسی ایسی چیز نے بنائی ہے جو غیر تخلیق شدہ یعنی انکریٹڈ ہے. اور یہی ایکسپلینیشن ہر لحاظ سے سب سے زیادہ لاجیکل اور ریشنل اور انٹلیکچوئل ہے. اور اگر یہ ایکسپلینیشن صحیح ہے تو وہ غیر تخلیق شدہ تخلیق کار طاقتور بھی ہوگا, کیونکہ اس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے. اور وہ تخلیق کار مسٹ بی نوئنگ یعنی علیم ہوگا, کیونکہ اس نے اس کائنات میں قوانین اور پرنسپلز بنائے ہیں. اسی طرح وہ سب سے مختلف ہوگا. جیسے مثال کے طور پر میں نے کرسی بنائی تو میں کرسی نہیں بن جاؤں گا, میں کرسی سے مختلف ہوں گا. اس طرح وہ کریٹر یعنی تخلیق کار دائمی ہوگا, یعنی ہمیشہ سے ہوگا, کیونکہ وہ کسی چیز سے بھی بنایا نہیں گیا. اگر کسی چیز سے بھی بنایا نہیں گیا تو وہ ہمیشہ سے تھا. تو اگر وہ کریٹر ہمیشہ سے تھا تو وہ ایٹرنل یعنی دائمی ہے. میرے محترم دوستو, جو بھی میں نے لفظ یا جملہ کہا اگر ناگوار یا غلط تھا تو وہ میرے نفس یا شیطان سے, اور جو بھی لفظ یا جملہ میں نے اچھا کہا وہ اللہ سے اور اسلام سے آیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.